خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زائد درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ اسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 5ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اوبی وین کے ذریعے بھی پاک قادری کابینہ شہداد پور باب الاسلام سندھ اور پاک طاہری کابینہ کٹھ سگرال ضلع خوشاب پنجاب میں دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ عاشقان رمضان بھی نظر آ رہے ہیں سکرین پہ، اور بذریعہ انٹرنیٹ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند مدنی کابینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ میرا یہ سوال ہے، نشہ آج کے سوال کا موضوع بھی میرا نوجوان نسل کے لیے ہے۔ انسان جب منشیات میں مبتلا ہوتا ہے تو نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق کسی ایک ملک میں پچھلے 10 سال میں دہشت گردی کے نتیجے میں قریب 60,000 افراد مارے گئے، لیکن اس سے 4 گنا زیادہ تعداد میں اس ہی ملک میں ہر سال منشیات کی وجہ سے انسانی ہلاکتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں 78% مرد اور 22% خواتین ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 76 لاکھ لوگوں میں سے بڑی تعداد 24 سال سے کم عمر افراد کی ہے، جسے ٹین ایجز کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ بیماری جو کہ در حقیقت موت کی طرف لے جاتی ہے، اپنی نوجوان نسل میں اس کا شعور کیسے بیدار کیا جائے؟ نشہ تو کرنے والے کر ہی رہے ہیں، اور نشے کی صورتیں بھی بہت ساری بنا لی ہیں، شراب کے علاوہ بھی دیگر منشیات، ہیروئن، چرس، گانجا، افیم وغیرہ کے ذریعے بھی نشہ کرتے ہیں۔
اس میں واقعی بڑی ہلاکت ہے، اور آپ نے بھی سنا کہ اس منشیات کی وجہ سے نشے کی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جانیں بھی چلی جاتی ہیں، طرح طرح کی اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ زندگی میں بھی بندہ تکلیف اٹھاتا ہے اور آخرت بھی داؤ پہ لگاتا ہے۔ تو شراب بڑی خراب ہے، اور اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے، اس سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں بھی شراب پیوں۔ بعض لوگ شاید شوقیہ طور پر بھی ٹرائی کرتے ہوں گے، اور پھر اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ عادی بن جاتے ہوں۔ تو شراب سے بچنے کے لیے اس کے نقصانات کی معلومات ہو، دوسرا یہ کہ اس کی ہلاکت خیزیاں، یعنی کہ اس کی شرعی طور پر جو ممانتیں اور سزائیں ہیں اس پر بھی توجہ ہو کہ شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شراب ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک، سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، نجاست غلیظ ہے، تو اتنی خراب ہے یہ، اور ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا کوئی پیے نا تو بھی ظاہر کہ حرام ہے۔ تو اسی طرح شراب کا بھی ایک قطرہ پیے تو وہ حرام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نشہ آئے گا تب حرام کا حکم ہوگا، اب تو عادی ہو گئے تو نشہ تو آتا نہیں ہے۔ تو نشہ آئے یا نہ آئے، شراب کا ایک قطرہ بھی پیا تو گناہ گار، حرام ہے اور ناپاک ہے یہ۔ شراب آپس میں بغض و عناد اور عداوت پیدا کرتی اور اللہ کریم کی یاد سے روکتی ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا مضمون ہے۔ اللہ کریم نے شراب پر، اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، پینے والے اور پلانے والے پر، لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر، بیچنے اور خریدنے والے پر، اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شراب کو دیوار پر دے مارو، کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی پینا ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ شراب سب سے بڑا گناہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے جرائم کی شرح حد سے بڑھ جاتی ہے۔ شرابی کو اپنے پرائی کی تمیز نہیں رہتی۔ شرابی کے ماں باپ اپنے بچوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب بندے کی عقل میں فطور ڈال دیتی ہے۔ بہرحال شراب بہت بری ہے اور قبر میں اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ شرح صدور میں قبر میں شرابی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، اس پر 2 سانپ قبر میں مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا، بلیک ہوگا، زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، تھوک بہ رہا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق شرابی کو آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا، پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو کبھی کھولتا یعنی خوب ہوٹ پانی پلایا جائے گا۔ کھانے کو کانٹے دار درخت ہوں گے، پاؤں میں آگ کی جوتیاں
پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا، یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بھیجا جو ہے بہ جائے گا۔ شرابی جہنم میں فرعون و حامان کا پڑوسی ہوگا۔ تو اے وہ مسلمانوں جو شراب پیتے ہو، یہ آپ کا مشروب نہیں ہے، مسلمان کی ڈرنک نہیں ہے، یہ مسلمان کے پینے کی چیز نہیں ہے۔ اس سے توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچی پکی توبہ کر لیں آج سے ہی کہ اب شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے، بالکل شراب کو نہیں چھونا، نہ شراب پینا ہے، نہ ہیروئن پینا ہے، نہ چرس پینا ہے، نہ گانجا پینا ہے، کوئی بھی نشاور چیز استعمال نہیں کرنی۔ معتکفین میں بھی اگر خدا نخواستہ کوئی اس چیز کا استعمال کرنے والا ہے تو وہ بھی توبہ کر لے، ناظرین میں بھی اگر ہیں تو وہ بھی توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد کامران رضا عباسی ہے۔ ایک سوال ہے کہ یہ سب بولتے ہیں کہ قیامت سے 40 سال پہلے ہی کلام پاک ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، یہ بات کتنی صحیح ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک ہی رات میں قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، انسانوں کے سینے میں یا کسی کے گھر میں اس کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سب اٹھا لیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان نہ تو کوئی نبی موجود ہوگا، نہ قرآن ہوگا، اور نہ ہی کوئی مومن یعنی ایمان والا ہوگا، نہ مسلمان سارے وفات پا چکے ہوں گے، تو قیامت کافروں پر قائم ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کی شان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اگر آسمانوں اور زمین کو کلام یعنی بات کرنے کی اجازت دے تو وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ روایت دین و دنیا کی انوکھی باتیں جلد نمبر 1 پیج نمبر 39 سے لی گئی۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، دین و دنیا کی باتیں، دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ مدنی مذاکرے میں میٹھے مرشد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بیٹی 8 روز کی ہے، کیا اسے غوث پاک کا مرید بنا سکتا ہوں؟ اگر بنا سکتا ہوں تو اسے اپنے سلسلے عالیہ قادریہ میں شامل فرما لے۔ شامل کر لیا۔ ایک دن کا بچہ بھی اپنے باپ یا سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے۔ پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل کمپیوٹر پہ فلمیں، گانے، باجے لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے گناہوں کو پھیلانے کا، اور ہیں یہ بھی مسلمان، لیکن ان بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول دیں اپنے۔ ماشاءاللہ، اچھی ہمدردی کی آپ نے۔ اس کو یوں آپ سمجھیں کہ یہ ہے تو گناہ کا کام، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جیسے کہ آپ نے کسی کو ایک گانا اپلوڈ کر کے دیا، اب وہ گانا آگے بڑھاتا رہے گا، جیسے کہ اس نے ایک گانا یا ایک فلم گناہ بھری یہ سوشل میڈیا پہ ڈالی، اب یہ کہ اس کو لوگ آگے بڑھائیں گے،
اب جتنوں کا اس کا سمجھو کہ جو بھی فائل ہے اس میں 100 آدمی ہے، یہ 100 کو اس نے ڈال دی. اچھا اب یہ 100 افراد جو ہے یہ اس کو دیکھیں گے، جو دیکھیں گے تو ان سب کے دیکھنے کا بھیجنے کا تو گناہ ملا اس کو، اب سب کے دیکھنے کا اس کو گناہ ملے گا، اور اس کو بھی ملے گا، اس کو ایک ایک کو سب کو دیکھنے کا اپنا اپنا گناہ ملے گا، جس نے بھیجا ان کو ان سب کا گناہ ملے گا. پھر یہ آگے بڑھائیں گے تو جتنوں کو یہ آگے بڑھائیں گے، جو جتنوں کو بڑھائے گا اتنوں کا اس کو گناہ، اور پھر یہ کہ یہ سارا مجموعہ گناہ یہ اس کو جس نے سب سے پہلے چلائی. تو اس طرح مطلب یہ کہ مرنے کے بعد بھی شاید یہ چلتی رہے گی. جیسے فلم ایکٹر ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہت تکلیف، یعنی یہ مرنے کے بعد تکلیف میں آ سکتے ہیں کہ یہ تو مر گئے، اب ان کا تو جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جو گناہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے نا، یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور انہیں گناہ ملتا رہے گا. انہیں ایک طرح سے یہ گناہ جاریہ کی جیسے یہ صورت بنی ہوئی ہے. تو جو توبہ بھی کرے نا ان گناہ کے کاموں سے، تو اس کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اور جس کے پاس میرا جو گانا یا میری طرف سے بھیجی ہوئی جو فلم وغیرہ یہ سب ڈیلیٹ کر دیں، میں نے توبہ کر لی ہے. پھر اگر کوئی نہیں بھی ڈیلیٹ کرتا تو کم از کم اس نے پیغام دے دیا، لیکن اس تک کو پیغام دینا ہوگا جس کو خود اس نے پہنچایا ہے، انہوں نے آگے پہنچایا ہے. اب ظاہر ہے ان تک تو یہ پیغام دینے سے رہا، کم از کم یہ ان تک پہنچا دے، کیونکہ وہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور دوسروں کے سامنے کیے ہوئے گناہوں کی سب دوسروں انہی کے سامنے توبہ، یہ بھی ضروری ہے. جیسے اب کسی کو ہم نے جھاڑ دیا 10 آدمی کے سامنے، اس کی بےزتی کر دی بلا اجازت شرعی، اب کان میں کہہ دیا سوری، تو یہ کافی نہیں ہے. ان 10 کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے توبہ کی ہے اور ان سے معافی مانگی ہے، ورنہ تو اس کا ظاہری نقصان بھی موجود ہے نا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے کہ یار بڑا بد اخلاق آدمی ہے کہ بیچارے کو بلا وجہ جھاڑا. تو آپ جب توبہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے توبہ کر لی ہے، معافی مانگی ہے، تو پھر یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس بیچارے نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. تو یہ دنیاوی طور پر ان کا دل آپ کے تعلق سے نرم پڑے گا، ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی، ورنہ یہ کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے. چاہے آپ نے توبہ کر بھی لی ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا نا کہ آپ نے توبہ کر لی ہے. تو اس لیے جو علانیہ گناہ اس کی علانیہ توبہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ جو بھی کرتے ہیں ایسا گانے اور فلمیں عام کرتے ہیں، یہ ایسا نہ کریں کہ خود تو مطلب ہے کہ گناہ کر ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہے جن کی قباحت یعنی برائی بہت زیادہ ہے. بہت سارے اس ضمن میں مدنی پھول لکھے ہوئے، 11 مدنی پھول. تو اس میں یہ بھی ہے 6 مدنی پھول. ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، یعنی گندا کام کرنے کی مطلب جذبات جو ہیں یہ حرکت میں آئے. فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے اوریانیت ننگا پن کا سہارا لیا گیا ہو. حیا سوز مناظر، انہیں بے شرمی والے مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا
اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا. فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے بے حیائی پھیلے، یعنی ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اس لیے بالکل اگر آپ نے کبھی ایسا کیا بھی ہے تو توبہ کریں. اسی طرح کو الٹے سیدھے کلپ آتے ہیں گناہوں بھرے، یہ بھی بعض اوقات کیا اکثر بلکہ لوگ دبا دب اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، ہوتا وہ گناہ بھرا ہے. توبہ استغفر اللہ. خالی فلم ہی گناہ نہیں ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں. جھوٹے جھوٹے چٹکلے ہوتے ہیں ہنسانے والے، ان میں کوئی نصیحت کا پہلو نہیں ہوتا، تو وہ چٹکلے بھی ناجائز ہیں. جو نصیحت کے لیے نہ ہو، خالی لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہو، یہ بھی نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ مطلب دوسروں کو یہ وائرل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے تو بہت چل رہے ہوتے ہیں، خالی بس مزہ آتا ہے، لیکن یہ مزہ کرکرا ہو جائے گا مرنے کے بعد. اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. بس آج ہی توبہ کر لیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ توبہ کا تقاضا پورا کر لیں. مثلا میں نے فلاں چٹکلا، کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ یہ چٹکلا جائز تھا یا ناجائز تھا، تعلق اہل سنت سے. ہر عالم کہلانے والے کو یہ باریکیاں نہیں پتہ ہوتی، تو جیسے دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کرنا ہے کہ یہ میں نے کیا تو یہ کیا یہ گناہ بھرا چٹکلا تھا جو میں نے چلا دیا. تو پھر یہ کہ اگر وہ ہاں فرماتے ہیں تو توبہ تو کر ہی لیں. توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کر لیں. پھر کوئی تحریر ہی بھیجا تھا تو بھلے آپ بھی تحریر بنا لیں چھوٹی سی، انہی کے مشورے سے بنا لیں، اور وہ 2-3 لائن کی کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے جن جن کو بھیجا ہے تو گواہ رہے کہ میں نے توبہ کر لی، مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا لوگوں میں. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کی بھی صورت بنے گی کہ ہاں گناہ بھرے چٹکلے نہیں چلانے چاہیے، اور جب جرم ہو جائے تو توبہ کرنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. قیامت کی شرم بہت خوفناک ہوگی. دنیا کی شرم ٹھیک ہے، ہم کو مطلب جھجک ہوتی ہے، لیکن یہ آسان ہے، خدا کی قسم بہت آسان ہے. بلکہ دنیا میں تو اس طرح معافی مانگنے توبہ کرنے سے تو سچی بات ہے کہ ہمارا نفس شرارت کرتا ہے، ورنہ عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. جو معافی مانگتا ہے تو لوگ اس کو یہی بولتے ہیں بیچارہ عاجزی کرتا ہے، اس کو برا بھلا نہیں بولتے. ہم کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری بے عزتی ہے، ہماری انسلٹ ہے. کوئی انسلٹ نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے ابھی ترغیب دلائی تھی نشے کی چیزوں سے توبہ کے تعلق سے. ایک پرچی کسی نے یوں بھیجی ہے امیج کہ یوں لکھا ہے کہ ہم 2 اسلامی بھائی 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہیں. ہم دونوں ہر قسم کے نشے، چرس، ہیروئن میں مبتلا تھے. اب پکی نیت کی ہے ہر طرح کا نشہ نہیں کریں گے، پکی توبہ کرتے ہیں. اور آپ سے انہوں نے عرض کی ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرمائیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرمائے. دیکھو معتکفین ہیں ماشاءاللہ، اللہ توبہ قبول فرمائے، توبہ پر ثابت قدم رکھے. دیکھو شیطان نفس بہت ورغلائے گا، لیکن اب ان سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی گیدرنگ چینج کرنی ہوگی. کیونکہ بعض اوقات فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جس میں یہ پینے پلانے کا چکر ہوتا ہے، تو ایسوں سے بالکل ایسوں کو کہہ دیا جائے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے. اور ان سے بالکل ان سے دور رہنا ضروری ہے، ان کی صحبت میں رہنا. ان کی صحبت میں رہنا جو ہے یہ خطرناک ہے، ورنہ دوبارہ اسی میں جا پڑنے کا پورا امکان رہے گا. تو گیدرنگ چینج. اب آپ کی گیدرنگ عاشقان رسول، عاشقان رمضان، یہ دعوت اسلامی والے چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں تو انشاءاللہ اور مزید پالش ہو جائے گی انشاءاللہ.
اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ آپ کو بھی مبارک ہو, خیر مبارک. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر چیٹ کے ذریعے سوال ہے اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے کہ کیا اسلامی بہنیں غیر شادی شدہ ہوں تو کیا ان کو اپنا چہرہ سنوارنا چاہیے؟ کیا اس سے تقوی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئے گی؟ غیر شادی شدہ جو ہوتی ہے نا لڑکیاں, ان کو اپنے گھر میں سنوار کر رکھنا چاہیے تاکہ رشتے آئے. اس کی ممانت نہیں ہے بلکہ سنت ہے کہ اس طرح صاف ستھری اور سجی سنوری رہیں جائز طریقے پر. تو چہرے پر بھی جیسے اگر کوئی ایسی صورت کرتے ہیں جائز جس سے مطلب اور نکھار آتا ہے, مگر ہو 4 دیواری میں اور نامحرم کے سامنے آنا جانا نہ ہو, بالکل نہ وہاں نامحرم کی نظر پڑتی ہو. ماں ہے, بہنیں ہیں, ان کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اوبی وین والے کٹھا سکرال والے بھی عاشقان رسول جمع ہیں اور اوبی وین کے بھی ہمارے اجتماعات ہمارے ساتھ ہیں. شہداد پور باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ بھی ہے اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے. فیس بک پہ جو امیر علیہ سنت کا جو فیس بک پیج ہے تو اس پر بھی جان عالم اتاری گجرات ہند سے تراویح کی نماز میں قرات کے درمیان لقمہ کب دیا جائے؟ میرا مدنی منا نعمان رضا اتاری 4 دنوں سے بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے. اللہ کریم نعمان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے غلطی کر کے فوراً اگر ٹوکیں گے نا تو حافظ صاحب کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. ان کو موقع دیا جائے کہ بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں لیکن پھر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح خود اس کو کنٹرول کر لیں, صحیح کر لیں. تو ان کو صحیح کرنے کا موقع دینا یہ ضروری ہے. فوراً لقمہ دیں گے نا تو اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. حافظ صاحب کو غصہ آ جاتا ہے, جھگڑا کرتے ہیں اور سامنے بعض اوقات اپنی وہ پھرتی دکھانا چاہتا ہوتا ہے, اس کو پکڑتا ہے. تو حکمت عملی سے اس کی ترکیب بنائی جائے لقمہ دینے کی, اس کو پہلے موقع دیا جائے اصلاح کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طارق مناف کہتے ہیں کہ حصار باندھنے کا طریقہ بتا دیں بلاؤں وغیرہ سے حفاظت کے لیے. سبحان اللہ, کئی حصار ہیں اس کے. ایک حدیث شریف کا حصار بہت پیارا ہے, بہت مضبوط ہے, لیکن روزانہ یہ کرنا ہوگا سونے سے پہلے. انشاءاللہ بہت ساری بلاؤں سے, مصیبتوں سے, مشکلوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. جن جادو, نیند چڑھ جاتی ہو, آپ کو نیند میں کوئی لگتا ہو کہ گلا دبا دیتا ہے, بوجھ پڑ جاتا ہے, تو انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی. ڈیلی اس کو کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ 2 ہاتھ یوں پھیلا کر سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر قل هو اللہ, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد پھونک مار دیں اور اس طرح سر کے آگے سے اگلے حصے سے شروع کرنا ہے. جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ آگے کی طرف آپ ہاتھ پہنچا دیں. پھر پیچھے کی طرف جہاں جہاں تک ممکن ہو آپ ہاتھ پہنچا دیں. یہ ہوا 1 بار. اس طرح مزید 2 بار کریں, کل 3 بار کرنا ہے. یہ چند منٹ کا کام ہے. یہ انشاءاللہ اس کے فوائد بے شمار ہیں اور اس میں نیت بھی کریں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح حصار شریف فرماتے تھے, یہ عمل کرتے تھے. شجر قادریہ رضویہ میں جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے حصار کا. اس کے علاوہ
दूसरे हिस्सार भी लिखे हुए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि आपने जन्नत की नेमतों का बयान किया है, हमें जहन्नम के तबकात और वहाँ पर होने वाले अज़ाबात के बारे में बताएं। जहन्नम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब का मजहर है, और जहन्नम के अज़ाबात की जो तफसीलात बयान हुई हैं वो हमें समझाने के लिए। हकीकत में तो अक्ल इसको समझे ये नहीं हो सकता। ये इतनी गहराई है इसकी, इतनी गहराई है कि एक बार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बारगाह रिसालत में हाजिर थे और एक वो धमाके की आवाज़ आई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के किनारे से एक चट्टान, ये बहुत बड़े पत्थर की को चट्टान बोलते हैं, ये पहाड़ से जुदा होती है, तो ये अब खुदा जाने कितनी बड़ी थी, तो एक चट्टान वो जहन्नम के किनारे से जहन्नम में गिराई गई थी। 70 साल में ये अब तले में इसके पहुंची है। 70 साल तक वो इतनी वजनी चट्टान गिरती रही और पहुंची। तो बाहर शरीयत में फरमाया गया कि इंसानी सर के बराबर शीशे का गोला अगर आसमान से जमीन की तरफ गिराया जाए ना, तो सुबह को गिरे तो शाम तक पहुंच जाए। तो ये 70 साल तक जो चीज गिरती रही, वो भी इतनी वजनी चट्टान, तो अब ये जहन्नम कितना गहरा होगा, और जो गिरेगा ये इसके अंदर क्या होगा उसका। अल्लाह ताला हमको बचाए। एक पहाड़ है आग का जहन्नम में, उस पर चढ़ाया जाएगा सजा के तौर पर। जो जहन्नम भी होगा उसको चढ़ाया जाएगा, तो वो आग के पहाड़ पे उसको मजबूर किया जाएगा, वो चढ़ना होगा। वो चढ़ता रहेगा 70 साल में वो उस तक पहुंचेगा, और फिर इसको वहां से गिराया जाएगा। वो 70 साल में इसके तले में पहुंचेगा। तो इस तरह वो गर्म पानियों से नहलाया जाएगा और जहन्नमियों को खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, यानी खूब गर्म हॉटेस्ट पानी ये पिलाया जाएगा। और जब ये मुंह के करीब आएगा तो इसमें इतनी हीट और गर्मी होगी कि उससे उसके मुंह की खाल ये गल कर उसके उस पानी के प्याले में या बर्तन में गिर पड़ेगी, और जब वो पानी पिएगा तो अंदर जाते हुए आंतों के टुकड़े टुकड़े करके पीछे के रास्ते बहा देगा। और जहन्नम में खाना तुहड़, एक कांटेदार एक गिजा होगी जो मुंह में डालेंगे ना तो गले में अटक जाएगी, और उसी के लिए वो पानी मांगेंगे तो पानी इनको ये दिया जाएगा। और ये इस तरह जो कैफियत मैंने बयान की, इसी तरह ये मक्खियां और ये सांप बिच्छू, ये जो भी इस तरह के हशरातुल अर्ज भी है ना, जहरीले कीड़े मकोड़े, ये सब जहन्नम में पहुंचेंगे। ये अजाब इनको नहीं होगा, ये अजाब देने के लिए पहुंचेंगे, अजाब देंगे। खुदा जाने इनके कद कितने बड़े किए जाएंगे और किस तरह ये मतलब अजाब देंगे। और जहन्नमी का कद जो है ना, ये अभी जो हमारा कद है ना, ये इस तरह का जहन्नमी का कद नहीं होगा, न इस तरह की शक्ल होगी, उसकी शक्ल भी मस्ख और बिगाड़ दी जाएगी। और ये इतना कदावर हो जाएगा कि इसकी एक एक दाढ़ जो है, टीथ, ये उहुद पहाड़, मदीना शरीफ का जो मशहूर पहाड़ है, उहुद पहाड़ जितनी एक एक इसकी दाढ़ होगी। और ये बैठेगा तो इतनी जगह घेरेगा, मक्के मदीने के दरमियान या
मदीना और सनआ यमन, मक्के मदीने के दरमियान सैकड़ों किलोमीटर है फासला। तो ये इस दरमियान की पूरी जगह एक जहन्नमी बैठेगा तो घेर लेगा। खाले इसकी मोटी मोटी और तौबा, और इनको जिन जंजीरों में पिरोया जाएगा, कुफ्फार को जिन जंजीरों में, यानी कि जिस तरह यहाँ दुनिया में मुजरिम को हथकड़ी डालते हैं स्टील की, आपने देखी होगी, पाँव में भी स्टील की बेड़ियां, तो वहां मुजरिमों को बांधने का जहन्नम में ये अंदाज नहीं है, ये तो बहुत आसान अंदाज है। वहां मुंह से जंजीर डालकर पीछे का जो रास्ता है बड़ा इस्तिंजा करने का, उधर से जंजीर निकलेगी, और यूं जंजीर में इसको, जिस तरह तस्बीह का दाना हम धागे में पिरोते हैं, मोती पिरोते हैं, इस तरह उसको जंजीर में पिरोया जाएगा जहन्नमी को। अब बताइए वो तकलीफ कैसी होगी, नामुमकिन है कि कोई बर्दाश्त कर सके। काश अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में हमारा ईमान सलामत रखे, हम ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं और जहन्नम की हम बिनक भी ना सुने, इसकी आवाज़ भी ना सुने। ये इतना जोशो खरोश होगा इसका क़यामत के दिन, और ऐसी चिंगाड़ पड़ेगी, ये ऐसी आवाज़ देगा कि कोई सुन नहीं सकता, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। 70,000 तो इसकी लगामें होंगी, और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचते हुए लाएंगे इसको महशर में। इतना, यानी इतना सख्त तरीन अजाब है जहन्नम का कि बस अलमान वल हफीज। या अल्लाह हमारे गुनाह से तौबा करते हैं, हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम नमाजें पढ़ा करेंगे, रोज़े रखेंगे रमज़ान शरीफ के, ज़कात फ़र्ज होने की सूरत में अदा करेंगे, हज फ़र्ज होने की सूरत में अदा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गालियाँ नहीं बकेंगे, बदनिगाही से बचेंगे, ग़ीबतों से बचेंगे, किसी का माल नहीं खाएंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, किसी को मार धाड़ नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और रियाकारी से बचेंगे। ए अल्लाह, माँ बाप की हम फरमाबरदारी करेंगे और हर गुनाह से बचेंगे। हमको तू बचा ले मौला, हम जहन्नम में नहीं जाना चाहते। हम एक लम्हे के, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा आंसुओं का सदका जो गमे उम्मत में बहे, हमको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। यानी ए अल्लाह, हम गुलामान मुस्तफ़ा के हक में जहन्नम की आग अब भी ठंडी नहीं होगी। हमारे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो गमे उम्मत में रो रो के दरिया बहाए ने, बहुत रोए हैं। आंसुओं का सदका, अश्के मुस्तफ़ा का सदका मिल जाए बस। बाकी अपने पास क्या है, अमल क्या है, नेकी क्या है, बस उनका करम चाहिए। हम कोशिश करने वाले बने हम कि नेकियां करें, खूब नेकियां करें, खूब नेकियां करें, खूब गुनाहों से बचें। तो मेरे मीठे मीठे साहिब भाइयों, बस सब सच्ची तौबा करके यहाँ से उठना है कि बस अब जिंदगी का जो गुजरा वक्त वो गुजरा, इसमें भी जो गुनाह है वो भी तौबा, और जिनकी तलाफ़ी है वो तलाफ़ी के पैसे खा गए तो वो अदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तो वो भी अदा करनी है, डकैती करिए तो वो भी अदा करना है, या उनसे माफ़ करवाना है जिनके हुकूक हम पर हैं। माँ बाप के पाँव पकड़ के इनको राज़ी करना है, भाई बहनों पर अगर जुल्म किया है तो उनको राज़ी करना है, माफ़ियाँ मांगनी है। माफ़ी यहाँ मांग लो, वरना आखिरत में भी तौबा की सूरत तो नहीं रहेगी। यहाँ जीते जी तौबा है, बाद में क्या तौबा है, बाद में तो मौका ही नहीं होगा। तौबा ख़त्म, तौबा का दरवाज़ा बंद। अल्लाह ईमान सलामत रखे। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी, हश्र में वरना सजा होगी कड़ी।
दे मुझको न दे सजा या रब मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ मैं करके तौबा पलट कर गुनाह करता हूँ हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब गुनाहगार तलबगार अफ़्व रहमत है गुनाहगार तलबगार अफ़्व रहमत है अज़ाब सहने का किस में है हौसला या रब अज़ाब सहने का किस में है हौसला या रब। सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे इलाके में अगर कोई फौत हो जाए ना जी, तो उसको दफनाने से पहले लवाकिन के पास अगर कोई आकर कहे कि फातिहा पढ़े या दुआए मगफरत करे, तो वो कहते हैं अभी दफनाया नहीं है। हाँ, ये गलत फहमी है। जिंदों की भी दुआएं मगफिरत हो सकती है, बल्कि होनी भी चाहिए। आजकल तो रवाज ये है कि मुर्दों की दुआएं मगफिरत करते हैं जिंदों के लिए, यानी दुआओं के लिए इस तरह कहेंगे कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी वालिदा को शिफा मिल जाए और मेरे मरहूम वालिद साहब की मगफिरत हो जाए, यूं इस तरह करते हैं। तो सबकी मगफिरत की दुआ की ज़रूरत है। और जब नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें वैसे भी है अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, पहले जिंदों का है कि या अल्लाह हमारे जिंदों की और हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा। तो ये जिंदों के लिए भी करनी चाहिए। तो अब चाहे इंतकाल हुआ है नहीं हुआ है, नज़ा का आलम है, रूह कब्ज़ हो रही है, हो चुकी है, दुआ मगफिरत हो सकती है। गुस्ल नहीं हुआ तब भी दुआ मगफिरत हो सकती है। दफन नहीं किया तब भी दुआ मगफिरत की जा सकती है, करनी चाहिए। अब तो उसके लिए दुआ मगफिरत की ऐसी शदीद हाजत है, इससे पहले कभी नहीं थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेज पर सवालात का सिलसिला है। तौसीफ अंसारी सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी को 20 साल पहले कर्जा दिया हो तो अब किस तरह वापस लिया जाए, पैसों की सूरत में या किसी और तरह? जो रकम दी है 100 रुपये दिए मिसाल के तौर पर, तो बोले ना 20 साल हो गए, तो उससे 100 रुपये अगर देता है जरूर लेना चाहिए, अपना हक है। माफ़ कर दें तो भी कार्य सवाब है। 20 साल हुए वैसे भी, तो जो दिया है वही ले लें, यही होगा ना। ये नहीं कि अब वो पहले के रुपए छोटे थे अब रुपए बड़े हो गए, अब तो 100 की कीमत 1000 रुपये हो गई है, 1500 हो गई है, 2000 के बराबर वो 100 रुपये 20 साल के वाकई हो गए, 2000 से भी ज़्यादा के हो गए अब तो मैं 2000 लूँगा 100 के, ये नहीं हो सकता। 100 के 100 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर वो शर्त के साथ हो तो फिर ये सूद होता है, यानी मशरूत हो तो ये सूद होता है। मशरूत तो नहीं थे जी, मुतालबा जायज़ नहीं है इस तरह करना। मुतालबा जायज़ नहीं है। इसमें यूं भी समझ में आता है कि जैसे बाज़ औक़ात होता है कि उस वक्त जैसे अगर सोना दिया था, 1 तोला सोना दिया और वो तोला सोना उस वक्त 25,000 रुपये का मतलब उसने कैश कराया था,
تو اب اگر وہ ہم کو 25,000 روپے دیتا ہے جبکہ ہم نے اس کو سونا دیا تھا، وہ اس وقت 55,000 روپے کا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ سونا ہی دینا ہوگا، 1 تولہ سونا دے دے، ویسا ہی جیسا دیا. کھوٹ والا دے گا تو پھر تو دھوکا ہوگا. جیسا سونا دیتا، اگر کھوٹ تھی سونے میں تو جتنی کھوٹ تھی اتنی کھوٹ والا دے دے، یا باہمی طے ہو جائے جو بھی کہ بھائی پہلے 25,000 تھا تو چلو اس دور کے رقم 25,000 بھی دینا چاہے دے دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تو نہیں لے سکتا، اس وقت کی رقم اس کو پتہ ہو. اگر وہ چاہے کہ چلو بھائی 25,000 بھی دے دو، کیونکہ یہ اس پہ ڈن تو کرتے ہیں لوگ کہ جو زیادہ رقم کا تو تھوڑے ملتے ہیں، زیادہ بڑی رقم پرانی ہو نا ڈوب جاتی ہے جو، تو بدماشوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں آج کل، اور دھمکیاں اور گالیاں اور فائرنگ اور سب کچھ، تو ڈرانے کے لیے. اور پھر یہ کہ دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور جو بھی طے ہو جائے. پھر یہ کہ جو بدماش جو بیچ میں پڑتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، حرام ہے ان کے لیے، جہنم کی آگ ہے یہ جو یہ لے رہے ہیں، جہنم کی آگ. اس طرح وہ دھمکیاں دے کر اور گالیاں دے کر اور وصول کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ یا ویسے ہی اگر بدماش بیچ میں نہیں ڈالتے تو یار بولا میں اتنی رقم تو نہیں دے سکتا، تو پھر کتنے دو گے؟ تو آدھا پونا. پھر وہ یہ بھی ہو گیا جو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے ہاتھ آئی، یہ بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ بھی غلط ہے کہ اس کو اس طرح وہ مجبور کر دینا کہ میں اتنے نہیں دوں گا، اتنے ہی دوں گا، کیونکہ لینے والا تو حقدار ہے. وہ 1 روپیہ بھی کم نہ کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ کم نہ کرے. لیکن اگر واقعی جس نے قرضہ لیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو معاف کر دے یا مہلت دے دے، یا آدھا لے لے آدھا معاف کر دے. تو یہ سب ثواب کے کام ہے. جبکہ سامنے والا دھمکیاں نہیں دے رہا، سامنے والا دھمکیاں دے رہا ہے اس لیے کم کیا تو ظاہر ہے کہ یہ تو دل سے نہیں کیا نا، یہ تو گناہ گاری ہے کہ اس کا حق اس نے تلف کیا. آدھا دیا آدھا حق قیامت میں دے. پھر قیامت میں دینے کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی نیکیاں دے گا یا اس کے گناہ اپنے سر پہ لے گا. اور جو کسی کے 3 پیسے دنیا میں دبا لے، اب تو پیسے ہیں بھی نہیں، 1 روپے میں وہ 64 پیسے ہوتے تھے، 64، 16 آنے اور 64 پیسے. جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہ یہ جو پرانے عمر رسیدہ بزرگ ہیں ان کو سب کو پتا ہوتا، تو یہ پیسوں کا سبھی کو پتا ہوتا ہے ظاہر. تو یہ 64 پیسے ہوتے تھے. تو اب حالات نے جو مثال دی ہے وہ تو فقہ کی کتاب کی. اب اس وقت خدا جانے وہ 3 پیسے کیسے ہوتے ہوں گے آج کے دور میں، اتنے اب تو بڑھ گئے. خیر، تو جو 3 پیسے کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی جس کے دبائے ہیں 3 پیسے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 700 با جماعت نمازیں اول تو اپنے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، تو قبول ہوئی یا نہیں؟ تو ہم کو آتی بھی تو کون سی ہے نماز؟ تو ظاہر نمازیں تو وہ دی جائیں گی جو قبول بھی ہوئی ہیں، قبول ہی نہیں ہوئی تو دیں گے کیا؟ تو یہ 3 پیسوں کی بات ہے. یہاں تو لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، بولتے ہیں جا وصول کر لے آ تیرے روادار کو، دیکھتا ہوں تیرے روادار کو. اس طرح دھمکیاں دے کر اور یہ دبا لیتے ہیں پیسے. ابھی تو یہ دادا گیری چل جاتی ہے، ابھی تو یہ نرم نوالا یوں لگتا ہے کہ اتر گیا، لیکن مرنے کے بعد مہنگا پڑ جائے گا. اتنا مہنگا پڑے گا کہ پھر یہ اپنی اولاد کو سمجھا بھی نہیں سکے گا کہ میں تو پھنس گیا، تو مت کرنا ایسا. یہ بھی گیا اس کا وقت. پیچھے اولاد بھی بعض اوقات یہ کر رہی ہے، جوئے کے اڈے چلاتے ہیں نا، جو شراب کے اڈے چلاتے ہیں. میری تو دنیا دیکھی والی ہے نا کہ باپ بدماش ہے، بیٹے بدماشی کر رہے ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد. جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، شراب خانہ چل رہا ہے، باپ مر گیا، اب بیٹا چلا رہا ہے اس کو. بالکل غفلت کا ایسا اندھیرا چھائے ہوا ہے کہ عبرت ہی نہیں ہے کہ میرا باپ یہ جوا کھیل کر بدماشیاں کر کے شرابیں پی کر پلا کر یہ مر گیا. اس کے ہاتھ میں آیا کیا؟ لاکھوں کروڑوں بنائے اس نے، پلاٹ بنائے، پلاسے بنائے، کیا رہا اس کے پاس؟ دنیا سے جب گیا خالی ہاتھ تھا. اب میں اس حرام کام کو جاری رکھوں پھر تو یہ بھی حرام کام کو جاری رکھتا ہے.
کو ذہن ہی نہیں ہوتا نا, اس کو کبھی تربیت ملی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسے باپ ہوتے ہیں بعض کہ اگر بیٹا مار کھا کے آئے نا تو اس کو پھر مارتے ہیں. تو مار کھا کے آیا, دھانت نہیں توڑ دیا اس کے, سر نہیں پھاڑ دیا اس کا, مار کھا کے آیا, ٹا ٹا کر کے یوں اس کو بدماشیاں سکھاتے ہیں اولاد کو. پھر جو اولاد یہ کرتی ہوگی یہ مرنے کے بعد کتنا بھگتتے ہوں گے اس کو. حالانکہ قرآن, میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں, مسلمان ہوگا تو میری بات پر کیوں برا لگے گا. مسلمان کے لیے یہ حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. پتھر جلتا نہیں, ایندھن اس چیز کو بولتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے. تو پتھر جلتا نہیں ہے, لیکن یہ پتھر وہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو کفار پوجتے تھے. وہ بت پتھر وہ ڈالے جائیں گے. کفار کو مزید حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھ کر پوجتے تھے, جن کی عبادت کرتے تھے خدا سمجھ کر, نفع نقصان کا ان کو مالک سمجھتے تھے, ان پتھر کے بتوں کو یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے, تمہارے خدا بھی. یہ ان کو حسرت دلائی جائے گی. تو اب سب سمجھ بھی گیا, لیکن اب ان کو حاصل کیا, اب تو جہنم میں چلے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.